بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 143 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 108 سے ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے جہاد و نقول کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے حج اور نبذ میثاق پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے عقل کے لشکروں میں سے حج کو قرار دیا اور اس کے مقابلے میں نبذ میثاق کو جہالت کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے۔ حج کا معنی گواہی، شہادت یا حجت قائمہ ہے۔ یہ وہ نور عقل ہے جو انسان کو باطن میں خدا کی ربوبیت پر گواہ بنتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کائنات نے ذریات آدم سے فرمایا الست بربکم، اور تمام ارواح نے عرض کی بلا شہدنا۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن نے میثاق فطرت کہا اور امام نے اسے حج کے نام سے تعبیر فرمایا۔ یہ حج دراصل انسان کے اندر کا نبی ہے جو ہر لمحہ دل کے افق پر یہ ندا بلند کرتا ہے کہ حق وہی ہے جو رب سے وابستہ ہے، باطل وہ ہے جو دل کو رب سے جدا کر دے۔ یہی وہ صدائے فطرت ہے جو اہل عرفان کے نزدیک دلیل حضور ہے اور فلاسفہ کے نزدیک عقل نظری کی حجت قطعیہ ہے۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں الحج هو الشہود الباطنی الذی بہ یثبت العہد الاول فی النفس الانسانیہ، یعنی حج وہ باطنی مشاہدہ ہے جس سے اولین عہد ربوبیت نفس انسانی میں مستقر ہوتا ہے۔ نبذ میثاق، عہد ازل کا فراموش کرنا، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی فطرت کا چراغ بجھا دیتا ہے، جب دنیا کے شور میں عہد ازل کی سرگوشی دب جاتی ہے۔ قرآن کریم اس کو یوں بیان فرماتا ہے نبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کے عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے جہل کا لشکر کہا گیا۔ جب عقل خاموش، ضمیر سویا ہوا ہو اور فطرت کا آئینہ گرد آلود ہو جائے تو یہ نبذ میثاق کی غفلت ہوتی ہے۔ یہاں انسان اپنی گواہی بھول کر غیر کی گواہی مان لیتا ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں النبذ هو ترک الانسان لما فطر علیہ من معرفت الحق واستبدالہ بوہم او عادہ، نبذ اسی فطری معرفت کو چھوڑ دینا ہے جو انسان کے جوہر میں ودیعت کی گئی ہے۔ جہاں تک ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت ہی عمیق، رمزی اور باطنی عبارت پیش کی ہے جو امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کی عرفانی اسرار پر مبنی ہے۔ یہ عبارت دراصل ظاہری حج سے باطنی حج کی طرف انتقال کی ایک فلسفی اور عرفانی تفسیر ہے، جس میں ملا صدرہ نے انسانی قلب کو بیت اللہ کی مثل قرار دیا اور میثاق ازلی کے ترک کو جہل کا لشکر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حج اور نبذ کے لغوی معنی بیان کیے ہیں۔ الحج لغت میں قصد، ارادہ اور رویہ کو کہتے ہیں۔ شرعاً یہ ایک مخصوص قصد ہے جس کو شرائط اور مناسک معین ہیں۔ نبذ کے معنی پھینکنے اور ترک کرنے کے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ آل عمران آیت نمبر 187، انہوں نے عہد الہی اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ دو لفظ دراصل عقل و جہل کے دو رویوں کی تعبیر ہے۔ حج عہد کی طرف قصد، وفاداری اور رجوع ہے، اور نبذ میثاق عہد سے انحراف اور ترک و غفلت ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اخلاق عقل میں سے ایک صفت وفائے عہد ہے، خصوصاً عہد الہی کو پورا کرنا، اور جہل کی صفت نسیان عہد اور نبذ میثاق ہے۔ تو اسی عہد و پیمان الہی کو پورا کرنا اور اس کی طرف قصد کرنا، اس میں سے حریم کعبہ کی طرف جانا ہے، اس کا طواف اور سعی کرنا ہے اور دیگر اعمال کو انجام دینا ہے۔ اس کے بعد ملا صدرہ ظاہری حج سے باطنی حج کی طرف رخ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حج دراصل محبوب اول کی زیارت اور قربت کا قصد ہے، اور بیت اللہ کی طواف، بوسہ اور عبادات سب اسی باطنی قصد کی صورتیں ہیں۔ یعنی ظاہری حج باطنی سیر روح کی علامت ہے۔ جس طرح حاجی مکہ کی طرف قصد کرتا ہے، اسی طرح سالک اپنے قلب الہی کی طرف قصد کرتا ہے۔
کعبہ ظاہری اور کعبہ باطنی، حج کے اسرار اور ان کے رموز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے کہ کعبہ سے مراد قلب ہے، عارف شخص کا دل خدا کا گھر ہوتا ہے، اور اسی مفہوم پر وہ چند نصوص ربانی پیش کرتے ہیں۔ لا یسعنی ارضی ولا سمائی انما یسعنی قلب عبدی المؤمن۔ جناب ملا صدرہ شیرازی دل کو کعبہ الہی قرار دیتے ہوئے روایات سے استفادہ کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے حضرت داؤد کی طرف وحی کی، یا داؤد فرغ لی بیتا اسکن فیہ قال کیف یا رب قال فرغ لی قلبک۔ داؤد کو وہی فرمائی کہ میرے لیے گھر کو خالی کرو کہ میں اس میں سکونت رکھوں، تو انہوں نے عرض کی کیسے یا رب؟ فرمایا اپنے دل کو میرے لیے خالی کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی انما یسعنی قلب عبدی المؤمن۔ نہ میری زمین مجھے سمیٹ سکتی ہے نہ آسمان، مگر مومن کا دل میرے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ پس کعبہ در اصل قلب انسان کامل کی علامت ہے۔ ملا صدرہ نے نہایت تفصیل کے ساتھ اور ادبی عبارتوں کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ شیطان صرف صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے لیکن قلب عارف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی صدور میں وسوسہ ڈالنے والا، جبکہ قلب الہی چونکہ خزانہ الہی ہے لہٰذا یہ حراست ربانی میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باطنی حج یعنی دل کی تطہیر انسان کو امن و امان عطا کرتی ہے۔ مختلف آیات سے بھی استفادہ فرمایا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے کعبہ کی 20 خصوصیات بیان کی ہیں اور ان کو قلب مومن پر تطبیق دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ پہلا گھر ہے جو زمین پر رکھا گیا۔ دل کے بارے میں فرمایا قلب وہ پہلا مقام ہے جہاں روح کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری صفت کہ اس کو مبارک بنایا گیا ہے، روایات پیش کی ہیں تو قلب برکت اور حیات کا مرکز ہوتا ہے۔ اسی طرح کعبہ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اپنے خلیل کو اس کو بنانے کا حکم دیا، اس کو زائرین کے لیے مبارک قرار دیا اور اسے سبب ہدایت قرار دیا۔ قرآنی آیات سے بھی اس اشارہ کیا ہے، اس کے حرم کو حرام قرار دیا، اس میں شکار وغیرہ حرام ہوتا ہے، اور اسے جائے امن قرار دیا ہے۔ روایات اور آیات بھی پیش فرمائی ہیں۔ کعبہ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اسے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے قبلہ قرار دیا ہے۔ اس کے طواف کو ارکان اسلام میں شمار کیا ہے، اسے محل آیات قرار دیا ہے، اسے دلوں کی کشش کی جگہ قرار دیا ہے اور اس کے لیے کرامت ظاہرہ قرار۔ مزید اس کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کو معظم اور مبجل قرار دیا ہے۔ جاہلیت اور اسلام میں ہر دور میں اس کی تعظیم کی جاتی رہی، اسے آسمان سے نازل فرمایا جیسے روایت میں بھی ہے، اور 15ویں صفت ہے کہ جب تک آسمان و زمین باقی ہیں یہ بھی باقی رہے گا، اس کے لیے بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے استشہاد کیا ہے۔ 16ویں صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سفید چمکدار تھا جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ سیاہ رنگ میں ہو گیا۔ معصیت خلق اور ذنوب بنی آدم کی وجہ سے اس کی روشنی پر پردہ پڑ چکا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے روایت سے استفادہ کیا ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی 17ویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کو جس مقام پہ قرار دیا ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت سے اس کے لیے استشہاد کیا ہے۔ 18ویں صفت ہے کہ اس کی طرف نظر کرنا احترام اور عرفان شمار ہوتا ہے، یعنی عبادت و بندگی کا کمال ہوتا ہے۔ من نظر الى الكعبۃ فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر اللہ ذنوبہ کلہا وکفاہ ہم الدنیا والآخرہ۔ 19ویں صفت بیان کی کہ اس میں حجر اسود کو قرار دیا ہے اور وہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت سے ہے۔ کعبہ کی 20ویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس میں حجر اسود قرار دیا ہے، وہ خانہ کعبہ کا جز ہے اور یمین الہی کی بمنزلہ ہے۔ اس کے لیے فقیہ شیخ صدوق سے عبارت کو شاہد کے طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔
مزید اس کے بارے میں فرماتے ہیں جب حضرت آدم کو روحانی جنت سے زمین پر اتارا گیا تو خدا نے ان کے ساتھ ایک یاقوتہ اتاری، وہ دراصل قلب کی باطنی حقیقت تھی، یہی وہ حجر اسود ہے جس میں عہد ذر رکھا گیا ہے۔ الحجر هو الحجر الذي التقم کتاب العہد یوم المیثاق وهو صورت یمین اللہ فی ارضہ، یعنی حجر اسود وہی پتھر ہے جس نے روز میثاق ربوبیت کا عہد نگل لیا اور یہ خدا کی یمین کی صورت ہے، اس لیے اس کو استلام کیا جاتا ہے، یعنی حاجی اس کے بوسے سے عہد ازل کی تجدید کرتا ہے۔ یہ وہی عہد ہے جو انسان کی فطرت میں کہا گیا الست بربکم قالوا بلا، اور نبذ میثاق کا مطلب ہے اس عہد کو بھول جانا، دل کے حجر کو تاریک کر دینا۔ اس لیے حجر جو ابتدا میں سفید تھا گناہوں اور شہوات نفسانی سے سیاہ ہو چکا۔ فرمایا یہ ہم نے اس کی صفات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کی تفصیلات کے لیے انسان کو مزید تأمل اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح کعبہ ہدی للعالمین ہے، معرفت نفس کے ذریعے معرفت رب حاصل ہوتی ہے، تو یہ دل کی بھی صفت ہے۔ مقام ابراہیم کعبہ میں ہے تو دل محل نور عقل و روح ہے، جس طرح کعبہ مامن ہے تو اسی طرح دل پناہگاہ روح محل سکینہ ہے۔ جس طرح کعبہ قبلہ للناس ہے تو دل بدن کی تمام قوتوں کا مرکز اور قبلہ ہے۔ جس طرح بیت اور خانہ کعبہ طاہر و پاکیزہ ہے، اسی طرح دل تطہیر قلب از شہوات و اغیار ضروری ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ جو شخص انسانی قلب کی حقیقت کو غور کرتا ہے تو وہ ان صفات کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بھی معرفت اور تجلی صفات و اسماء الہی کا مرکز قرار دیا ہے۔ فرمایا اگر طول کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان ساری صفات کی تطبیق اس دل پر بیان کرتے، لیکن اختصار کے ساتھ بعض صفات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مقام جس کو انسان کی ہدایت کے لیے قرار دیا، اگر وہ کعبہ ہے تو انسان کی ہدایت کا پہلا مرکز بھی اس کا دل ہے، جس میں فطرتی میثاق بھی رکھے گئے ہیں اور ہدایت کا مرکز بھی۔ اسی طرح باقی بعض صفات کی بھی تطبیق فرمائی ہے، ان کی عبارت کو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انسانی دل تمام برکات و کمالات کا مرکز ہے، ہدایت کے لیے بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس میں آیات علوم و معارف اور حکم و حقائق رکھے جاتے ہیں، اور یہ ابراہیم عقل کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، یعنی انہوں نے ابراہیم و اسماعیل کی باطنی تمثیل بیان کی ہے کہ ابراہیم روح عاقلہ ہے اور اسماعیل نفس مطمئنہ ہے۔ روح یعنی ابراہیم جب عقل کی بلوغت کو پہنچتی ہے تو اسے حکم ہوتا ہے قلب کا گھر بناؤ، یعنی اپنے باطن کی تعمیر کرو۔ نفس یعنی اسماعیل، اس میں اعمال صالحہ کے پتھر لائے جاتے ہیں، نماز، روزہ، صدق اور امانت وغیرہ، یہی وہ احجار ہیں جن سے قلب الہی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ باقی صفات کی بھی تطبیق بیان فرمائی ہے۔ قلب کو تمام قوا اور اعضاء و جوارح کا مرکز قرار دیا ہے، اس کو جائے امن قرار دیا ہے، تمام انسان کی قوا اس سے پناہ حاصل کرتی ہیں، اور اسی طرح اس کو تمام انسان کے اعضاء و جوارح میں سے مکرم اور معظم قرار دیا ہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے تطہیر کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہر قسم کی رجس و شہوات سے اپنے دل کو پاک کرے اور اسے کعبۃ اللہ قرار دے، یعنی خدا تعالی کا مسکن قرار دے۔ جب روح و نفس خالص نیت سے یہ عمارت مکمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے رب اس دل کی عمارت کو قبول فرما۔ یہ بھی جناب ملا صدرہ کی عبارت کا تتمہ ہے، جس میں انہوں نے کعبہ کی صفات کو قلب انسانی پر تطبیق دیا ہے اور روح حج کو بیان فرمایا۔ جب انسان کا دل اسرار الہی سے اور نور الہی سے منور ہو جاتا ہے، ایمان فطری پر قائم ہو جاتا ہے، تو اس پر اسماء و صفات الہی کی تجلی ہوتی ہے، اور اس کو آیات سے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نبی پر اور مومنین پر سکون و وقار کو نازل کرتا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین کا مصداق یہ دل بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دل کے کعبہ کی زیارت کرے وہ حقیقتاً حج بجا لاتا ہے۔
جو اپنے عہد فطرت کی تجدید کرے وہ عقل کے لشکر میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس میثاق کو بھلا دے وہ جہل کے لشکر میں داخل ہوتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے مختلف انبیاء کی محنتوں کی تطبیق فرمائی ہے۔ فرمایا اسماعیل کو قرار دیا یہ نفس مطمئنہ ہے، اس کو امر دیا گیا ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے ذریعے اس دل کے میدان کو آباد کرے اور نفس امارہ کی خواہشات اور لذات سے اس کو خالی کرے، اور جب یہ آباد ہو جائے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرمایا یہ حج کے اور طواف بیت کے کچھ اسرار و رموز ہیں جن کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، ظواہر سے تھوڑا دوری کی ضرورت ہے، اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حج عقل کا لشکر ہے کیونکہ یہ وفائے عہد، قصد حق اور سیر الی اللہ کی علامت ہے۔ نبذ میثاق جہل کا لشکر ہے کیونکہ یہ ترک عہد، غفلت قلب اور فطرت سے انحراف کی نشانی ہے۔ باطن کا حج ظاہر کے حج سے بلند تر ہے کیونکہ ظاہر کعبہ کی طرف جاتا ہے اور باطن خدا کے دیدار کی طرف اور رضوان الہی تک پہنچتا ہے۔ ملا صدرہ نے جن صفات و اسرار و رموز الہی کا ذکر کیا ہے ان کو یہاں پہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ان صفات کا تتمہ ہے جو کہ جناب صدرہ نے خانہ کعبہ کی صفات کے عنوان سے بیان کی ہیں۔ جناب صدرہ نے 20 صفات بیان کی تھی، 12 پہلے ذکر ہوئی ہیں اور یہ باقی ہیں، اور انہوں نے ان کو قلب انسانی پہ بھی تطبیق دیا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اختصار کے ساتھ ان کا معنی بھی بیان کیا ہے، اور حج کے صفات عاقل میں سے ہونے اور نبذ میثاق کے صفات جاہل میں سے ہونے کے بارے میں چند احتمالات ذکر کیے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے حج و نبذ میثاق کا مفہوم قرآنی و روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔